محترم حضرات، ماہ سفر المظفر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس ماہ سفر المظفر میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس ماہ سفر المظفر کی تاریخوں میں حضرت خواجہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا۔ اس ماہ سفر المظفر کی 3 تاریخ کو ہندوستان کے مشہور شخصیت سلسلہ عالیہ قادریہ مجددیہ نقشبندیہ کے مشہور و معروف بزرگ عارف باللہ سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک بھی ہوا۔ اس ماہ سفر المظفر کی 25 تاریخ کو دنیا اہل سنت کے امام ابتری شخصیت، جن کو ساری دنیا اعلی حضرت امام اہل سنت کہتی ہے، جن کو عالم اسلام فاضل بریلوی کے نام سے یاد کرتا ہے، جن کو سارا ہندوستان اور ہندوستان کے علماء فضلاء علوم عقلیہ اور نقلیہ کا سردار تسلیم کرتے ہیں، جن کو سارے شعراء اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، جن کو عاشقان رسول اپنے سر کا تاج سمجھتے ہوئے اور عشق کی وارفتگی کیا ہوتی ہے، محبت رسول کسے کہتے ہیں، عشق رسول کسے کہتے ہیں، یہ اعلی حضرت سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ساری دنیا کے عاشقان رسول مجبور ہیں۔ حضرات، آج کے خطبے میں ہم ہندوستان کی عظیم ترین شخصیت، عظیم البرکت اعلی حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر حافظ رحمت خان، جو مجاہدین آزادی میں کہلاتے ہیں، حافظ رحمت خان جو ٹیپو سلطان کے دور کے عظیم ترین مجاہد کہلائے جاتے ہیں، حافظ رحمت خان جو ہندوستان کی سرزمین کا روہیل کھنڈ کا خطہ مشہور و معروف ہے، اس کے سردار تسلیم کیے جاتے ہیں، جو اپنی جائیداد اور اپنی سرداری اور اپنا سب کچھ ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کی ترقی کے لیے اور اخیر میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی جائیداد کا اکثر حصہ ہندوستان کی آزادی پر آپ نے خرچ کیا۔ حافظ رحمت خان علیہ الرحمت والرضوان کے فرزند ارجمند محمد اعظم خان نے ان کی جانشینی کو سنبھالا، اور ان کی جانشینی کو سنبھالنے کے بعد انہوں نے بھی حق ادا کر دیا روہیل کھنڈ کی سرداری کا۔ لیکن حافظ رحمت خان نے یہ اپنے وصال مبارک سے پہلے یہ لکھا تھا اور یہ بیان کیا تھا
کہ اب تک ہمارے خاندان میں تلوار رہی ہے، لیکن اب ہمارے خاندان میں تلوار کی جگہ قلم رہے گا۔ اس لیے ان کے خاندان میں ہندوستان کی آزادی کے بعد قلم کا اور قلم کی طاقت کا وہ سلسلہ چلا کہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت علامہ الشاہ رضا علی خان جو اعلی حضرت کے دادا ہیں، انہوں نے حق ادا کر دیا، علم فقہ میں کمال کیا اور بہت ساری خدمات کی، جن کو علماء اور فضلاء نے اپنا سردار تسلیم کیا۔ ان کے فرزند ارجمند حضرت علامہ الشاہ محمد نقی علی خان، جنہوں نے ان سے بھی زیادہ علم فقہ پر عبور ہی حاصل نہ کیا، بلکہ آپ نے وہ خدمات جلیلہ دنیا کے سامنے پیش کی کہ ساری دنیا آج بھی حیران ہے۔ ان کے فرزند ارجمند ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، جن کو ساری دنیا اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، غور سے سماعت فرمائیں۔ 10 شوال المکرم 1340 میں اعلی حضرت امام اہل سنت ہفتے کے روز بریلی شریف میں سوداگران محلے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد محترم حضرت علامہ الشاہ محمد نقی علی خان نے یا اعلی حضرت کے دادا نے ان کا پیدائشی نام محمد رکھا۔ اعلی حضرت نے اپنا پیدائشی نام المختار سے نکالا، جو ابجد کے اعتبار سے وہ تاریخی نام نکلتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا عالم یہ ہے کہ جو ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالی پیدائشی ولایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہیے، پیدائشی ولایت۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو ہوش سنبھالنے کے بعد میں بچپن کا جو انداز ہوتا ہے، بچپن کا جو عالم ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کھٹا کیا ہے، میٹھا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، انگار کیا ہے، سونا کیا ہے، مٹی کیا ہے، لوہا کیا ہے۔ بچے کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اس کو اگر کپڑے پہنا دیے جائیں 2 سال 2.5 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ پہنائے جائیں تو اپنے اعتبار سے وہ اپنی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اور وہ اس بات کو معیوب نہیں سمجھتا، وہ بالکل آزاد رہتا ہے۔ اس سے وہ بے پرواہ ہے کہ میری حالت اور کیفیت کیا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، یہ آپ کی عمر بہت ہی معمولی ہے، 3 سال یا 3.5 سال، یعنی 4 سال سے کم۔ باہر تشریف لائے، ایک عورت کے اوپر نگاہ پڑی، اعلی حضرت نے اپنے دامن کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا، اپنے آپ کا پردہ کر لیا۔ ہم جوان ہونے کے باوجود، بوڑھے ہونے کے باوجود اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، لیکن آپ غور کریں، جن کو اللہ تعالیٰ کمال عطا فرماتا ہے، جن کو ولایت عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ ابھی 4 سال سے کم عمر ہے اور انہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، اپنے دامن کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔
وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی واہ صاحبزادے، یہ کیا طریقہ ہے کہ جس کو چھپانا چاہیے تھا اس کو دکھا رہے ہو اور جس کو دکھانا چاہیے تھا اسے چھپا رہے ہو۔ آنکھیں چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپا رہے ہو، اور جس کو چھپانا چاہیے اس کو دکھا رہے ہو۔ وہ ہنسنے لگی، واہ صاحبزادے کیا کمال ہے۔ جواب سماعت فرمائیے، 4 سال سے کم عمر کا جواب سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا غلط۔ جس کو چھپانا چاہیے اس کو دکھا رہے ہو اور جس کو دکھانا چاہیے اس کو چھپا رہے ہو۔ فرمایا پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اللہ، تو پہلے آنکھ کی حفاظت ہو، پہلا دروازہ بند کرو کہ دوسرا نہ کھل سکے اور دوسرے کے بعد میں تیسرا نہ کھل سکے، تو آنکھ کی حفاظت کرو۔ فرمایا پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ تو میں نے آنکھ کی حفاظت کی ہے، پہلے دروازے ہی کو بند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آپ ان کا جواب ہے وہ قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم پہلے آیا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں آیا۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے قرآن کریم کے عین مطابق جواب عطا فرمایا کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ جواب عالمانہ، فاضلانہ اور اپنے وقت کے نوجوان عالم کا نہیں ہے، بلکہ 4 سال سے کم عمر کا ہے۔ بالائے سرش ذہوش مندی، نیتاف ستارے بلندی۔ حضرات، ابھی آپ نے جب ہوش سنبھالا اور 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، پڑھانا شروع کیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کے دادا علامہ الشاہ رضا علی خان نے آپ کو پڑھانا شروع کیا۔ پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ کو پڑھایا، پڑھو بیٹے الف، آپ نے کہا الف، آپ نے پڑھو با، تا، سا، سب پڑھایا۔ اخیر میں جب پہنچے لام الف تو اعلی حضرت نے فرمایا میں نے لام بھی پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، یہ دوبارہ کیوں ہے؟ یہ تو میں نے پڑھ لیا۔ یہاں ہم پڑھاتے ہیں تو یاد کرانا مشکل ہوتا ہے، بچے کو بار بار یاد کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہلی بار پڑھ رہے ہیں اور پہلے سبق ہی میں فرمایا میں نے اس سے پہلے الف بھی پڑھا، لام بھی پڑھا، یہ دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اعلی حضرت کے دادا خوش ہو گئے، ارشاد فرمایا بیٹے بات یہ ہے کہ الف جو ہے وہ کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے، تنہا نہیں آتا، اور تم نے شروع میں جو الف پڑھا ہے اس پر اگر اعراب لگا دیا جائے زبر زیر پیش تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الف اگر پڑھنا ہے تو کسی کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا،
اس لیے یہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ الف تنہا نہیں بلکہ کسی کے ساتھ ملا کر پڑھایا جاتا ہے، اس لیے دوبارہ آیا۔ توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت نے پھر سوال کیا کہ اگر الف ملا کر پڑھا جاتا ہے اور کسی حرف کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنا تھا اور ملانا ہی تھا تو لام ہی کے ساتھ کیوں ملایا؟ دوسرے حرف کے ساتھ کیوں نہ ملایا؟ جیم الف، با الف، تا الف، یہ لام الف ہی کیوں ملایا اس کے ساتھ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دادا محترم نے اپنے پوتے کو گلے سے لگا دیا۔ سوال کتنا حیران کن ہے کہ لام ہی کے ساتھ الف کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹے بات یہ ہے کہ جو مشابہت لام کے ساتھ الف کو ہے اور الف کی مشابہت لام سے ہے وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ میں نہیں ہے۔ دیکھنے میں الف کو جب پیٹ بڑھا دیجئے تو لام اور پیٹ ہٹا دیجئے تو الف، تو مشابہت جو لام کو الف کے ساتھ ہے اور الف کو لام کے ساتھ ہے وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لام کے اندر الف ہے اور الف کے اندر لام ہے۔ جب لام پڑھا جائے گا تو بیچ میں الف ہے اور جب الف پڑھا جائے گا تو بیچ میں لام ہے۔ گویا کہ آپ غور فرمائیں کہ جب مشابہت ظاہری اور باطنی دونوں ایک طرح سے ہے تو اعلیٰ حضرت کے دادا محترم نے تصوف کا راز بھی سمجھا دیا کہ جس طرح سے لام الف کے اندر مل گیا، الف لام کے اندر مل گیا، اسی طرح سے بندہ خدا سے مل جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ رسم بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے۔ جس کے علم کا عالم یہ ہوگا اس کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کبھی بھی پوری کتاب کو نہیں پڑھا بلکہ آپ نے کتاب کا چوتھائی حصہ پڑھا، اپنے استاد محترم سے صرف چوتھائی حصہ پڑھا اور باقی کتاب آپ نے خود ہی پڑھی۔ اور پڑھانے والے علامہ شاہ محمد نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ نے صرف 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی عربی میں۔ عالم کورس کی کتاب ہدایت النحو عربی نحوی اعتبار سے بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہے اور ہر مدرسے میں دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی شرح آپ نے عربی میں تصنیف فرمائی، ابھی 8 سال کی عمر میں۔ حاضرین، اور 13 سال کی عمر میں گویا کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی علوم عقلیہ اور نقلیہ اور تمام علوم سے فراغت حاصل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ کمال عطا فرمایا کہ اگر آپ لکھتے تو لکھتے ہی چلے جاتے۔ آپ نے ہر مسئلے کا جواب جو عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد محترم ابو طالب ایمان لائے یا نہ لائے، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے 6 آیتیں، 80 صحابہ کے اقوال، 40 حدیثوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ مسئلہ ایک ہے لیکن آیتیں، احادیث، صحابہ کرام کے اقوال جمع فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بھی اس میں کوئی بات ہی نہ کہہ سکے۔ اتنا مدلل، اتنا مبرہن، اتنا شاندار آپ نے ہر مسئلے کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عبقری شخصیت ہیں جو اپنے شاگردوں کو استفتاء تقسیم فرماتے ہیں۔
آپ غور کیجئے، آج اگر فون سے بات کر رہے ہیں آپ تو دوسرا آپ سے بات نہیں کر سکتا. آپ چلے جاتے ہیں تنہائی میں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اچھی طرح سے اس کا جواب دینا ہے. اگر خلل ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں آپ استفتاء تقسیم فرما دیتے اور سارے مفتیان کرام اپنے اپنے فتوے 24 گھنٹے تک لکھتے اور عصر سے لے کر مغرب تک سناتے. ایسا نہیں کہ ایک سے سنتے، بلکہ جتنے مفتیان کرام تھے سب ایک ساتھ سناتے. اگر دو سنا رہے ہوں تو ان کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی اور ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا بول رہے ہیں. دو تین اگر ایک ساتھ بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت عصر اور مغرب سے لے کر تمام مفتیان کرام سے فرماتے کہ تم اپنے اپنے جوابات سناؤ. استفتاء کیا ہے، اس کا جواب تم نے کیا لکھا ہے. ہر ایک سے سنتے اور ہر ایک سے ایک وقت میں سننے کے بعد میں فوراً جواب دیتے. تم یہ لکھو، تم یہ لکھو، تم نے یہ لکھا اس کی جگہ یہ لکھو. ہر ایک کی اصلاح فرماتے. گویا کہ ساری دنیا کے فلسفہ کہتے ہیں کہ ایک سے ایک نکلتا ہے. الواحد لا يصدر عن الواحد الا الواحد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ایک سے ایک ہی نکلتا ہے. اعلی حضرت نے ایک وقت میں سائنس کو بھی حیران کر دیا کہ آپ نے ایک ساتھ سنا اور ایک ہی ساتھ سب کو جواب دیا. جب ان کے علم کا یہ عالم ہے، بتاؤ تو غریب نواز کے علم کا عالم کیا ہوگا اور غوث اعظم کے علم کا عالم کیا ہوگا. آج ہم اپنی گھڑی کو، اپنی واچ کو ملاتے ہیں بی بی سے لندن سے، ہم ریڈیو اسٹیشن سے ملاتے ہیں، لیکن اعلی حضرت اپنی واچ کو نہیں ریڈیو سے نہیں، دنیا کی چیزوں سے نہیں، بلکہ چاند اور سورج سے لگاتے تھے. چاند اور سورج سے اپنا حساب لگاتے. اتنا وقت ہوا ہے. علم نجوم کے ماہر، علم حساب کے ماہر، علم عروض کے ماہر اعلی حضرت امام اہل سنت، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ان کا علم دیکھنا ہے آپ کو تو ان کی کتابیں مشہور و معروف ہیں، آپ پڑھیے. لیکن آپ نہیں پڑھ سکیں گے، ان کتابوں کو علماء کے سمجھ میں آنا مشکل ہے. لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن ہی پڑھیے، ترجمہ قرآن پڑھیے. اور ان کے شاگرد رشید نے ان کے ترجمے کے ساتھ حاشیہ لکھا ہے. صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت علامہ شاہ محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حاشیے کو لکھا ہوا ہے. اس کو آپ پڑھیے اور اس کے بعد میں آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں، ترجمہ قرآن کسے کہتے ہیں. قرآن محبت رسول سکھاتا ہے، عشق رسول سکھاتا ہے، اور صحیح ترجمہ کیا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. حاضرین، آج ہم اعلی حضرت امام اہل سنت کے علم کے ساتھ ساتھ ان کا عمل مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو عمل فرمایا وہ دیکھیے. میں آپ کی اصلاح کے لیے آج کے خطبے میں ان کا عمل مبارک پیش کر رہا ہوں. اعلی حضرت امام اہل سنت ایک بار بیمار ہوئے. بریلی شریف میں طاعون پھیلا ہوا تھا. طاعون وہ بیماری ہے مختلف انداز میں کہ گلے میں گلٹی نکلے، وہ آگے بڑھتی رہے، خون کی قے ہوں اور آدمی ختم. جب طاعون پھیلتا تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ 2 مردوں کو دفن کر کے آ رہے ہیں تو 4 تیار ہیں. بستی کی بستیاں ویران ہو جاتی. یہ طاعون کا معاملہ جس کو آپ فلیگ کہتے ہیں، اس طاعون کی بیماری میں آپ
کو یہ بتایا گیا ہے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ جس شہر میں آپ ہیں اس سے آپ نکلے نہیں، جس شہر میں یہ طاعون پھیلا ہوا ہے اس سے آپ نکلے نہیں، اور اگر جس شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے نہیں گئے ہیں تو اس شہر میں جائیں نہیں، جو موجود ہیں وہ آئیں نہیں اور جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس وقت بھی نماز ادا فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک غریب کے یہاں دعوت ہوئی، اس نے بڑے کا گوشت رکھا تھا، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے میں نے استعمال کیا، جبکہ میری طبیعت کے موافق نہ تھا، لیکن غریب کی دلجوئی کا سوال تھا، میں نے اس لیے اس کو استعمال کیا۔ بس آیا اور اس کے بعد میں منہ میں ورم آیا اور سارا منہ بند ہو گیا، اب میں بول نہیں سکتا تھا۔ فرماتے ہیں میرے بھائی حکیم کو بلا کر لائے، جبکہ اعلی حضرت خود بھی حکیم تھے۔ شہر کے مشہور معروف بہترین طبیب کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اس نے دیکھا اور غور کیا، حکیم نے کہا یہ وہی ہے۔ وہی ہے کا مطلب طاعون ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، توجہ کریں، اعلی حضرت فرماتے ہیں میں بول نہیں سکتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، وگرنہ میں اس کو جواب دیتا کہ مجھے طاعون آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا بات ہے کہ طاعون نہیں آ سکتا؟ انسان ہے، کسی کو بھی آ جائے، لیکن اتنے اعتماد کے ساتھ میں، اتنے وثوق کے ساتھ فرماتے ہیں مجھے آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے دور رکھے گا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ دعا حدیث کے مطابق پڑھی ہے، اس لیے مجھے اپنے نبی کے فرمان پر ایمان ہے، مجھے وہ طاعون آ ہی نہیں سکتا، میں نے بارہا پڑھا ہے، لیکن میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ دعا کیا ہے؟ آپ یاد کر لو نا بھائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اتنی مختصر ہے، یاد کرنا بہت آسان ہے۔ آپ یاد کر لیجئے، کسی مصیبت زدہ کو، کسی پریشان حال کو، جس کے آج کے اعتبار سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتے ہیں، بہت ساری بیماری میں گرفتار ہوتا ہے، کینسر میں گرفتار ہوتا ہے، لا علاج بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے، کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو، اس پڑھنے والے کو اس بیماری سے، اس مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ اس دعا کو یاد کر لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وبہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں آپ لکھوائیں، ہم لکھ کر دیں گے، آپ یاد کر لیں۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حدیث میں ہے جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو وہ محفوظ رہے گا، اور میں نے طاعون زدہ بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے، اس لیے مجھے وہ بیماری آ ہی نہیں سکتی۔ اتنا یقین تھا۔ یقین بھی بڑی چیز ہے، ہوگا یا نہیں، ہے یا نہیں، ایسا نہیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ یقین آپ کو ہونا چاہیے، میرے نبی کا فرمان حق ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں بول نہیں سکتا تھا، ورنہ جواب دیتا مجھے وہ طاعون آ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا، ان کے سمجھ میں نہیں آیا، پھر میں نے لکھ کر دیا کالی مرچ اور مسواک۔ انہوں نے کالی مرچ پیس کر اور مسواک میرے سامنے پیش کی۔
आला हजरत फरमाते हैं मैंने काली मिर्च के पाउडर को मिसवाक पे लगाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने मसूड़ों पर, जो मुंह बंद हो गया था, मैंने उस पर मलना शुरू किया, मिसवाक करना शुरू की काली मिर्च के पाउडर के साथ। थोड़ी देर मलता रहा। इसके बाद मेरा मुंह खुला और मुंह जैसा ही खुला तो खून की कै हुई। मैंने खून की कै कर दी, अब और भी मुंह खुल गया। मैंने अपने भाई से कहा कि हकीम साहब से कह दीजिए कि आपका वो चला गया। ये यकीन है, यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। इल्म के साथ साथ अमल। हाज़रीन और सुनिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं हज के लिए गया, पानी का जहाज था और पानी के जहाज में सवारी थी। हर हाजी पानी के जहाज में सवार है। एक वक्त वो आया कि ऐलान किया गया कि जहाज डूबने वाला है। आला हजरत सवार हैं। अब जैसे ही जहाज के डूबने का ऐलान हुआ तो क्या होगा? कोई मां को पुकारे, कोई बाप को पुकारे, कोई कलिमा पढ़े, इस और इधर से उधर भागते रहे, परेशान होते रहे। लोगों ने देखा एक अल्लाह वाले एक तरफ बैठे हैं, वो थे आला हजरत, खामोश एक तरफ बैठे हैं कोने में। लोगों ने कहा सब भाग रहे हैं, जिक्र इलाही कर रहे हैं, कलिमा बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं, जहाज डूबने वाला है और आप खामोश बैठे हैं। फरमाया जहाज डूब रहा है, कहां ऐलान हो गया। अब आप भी जो पढ़ना है वो पढ़िए। आला हजरत फरमाते हैं जहाज डूब ही नहीं सकता। लोग हैरत में पड़ गए, ऐलान हो गया और आप कहते हैं जहाज डूब ही नहीं सकता। कहा नहीं। कहा क्यों, कैसे फरमाते हैं आप? फरमाया मुझे अपने नबी के फरमान पर यकीन है। सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे अपने नबी के फरमान पर यकीन है। क्या यकीन है? इरशाद फरमाया जहाज में सवार होते हुए मैंने वो दुआएं पढ़ ली हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं जो दुआएं ये पढ़ेगा अल्लाह ताला जहाज के डूबने से उसको महफूज रखेगा। तो मुझे अपने नबी के फरमान पर यकीन है, इसलिए जहाज नहीं डूबेगा। थोड़ी देर हुई कि फिर ऐलान किया गया कि हवा जो मुखालिफ थी वो टल गई और हम सलामती के साथ में सफर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, यह यकीन। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इल्म पर अमल किया। अमल। आज हम बात बात पे नमाज छोड़ते हैं और जमात की नमाज छोड़ना तो हमारा मामूल है। अगर नमाजी हैं भी तो जमात से नमाज मिल जाना ये कोई जरूरी नहीं। आए, भागे, एक रकत, दो रकत मिली और जैसे ही सलाम फेरा तो कैसी सुन्नतें। बास तो वो हैं कि उनके लिए दुआ में शरीक होना भी मुश्किल है भाई। जैसे ही सलाम फेरा और फरार। सुन्नत मुअक्कदा लाजमी है। अगर आप नमाज का सलाम फेरने के बाद में घर पे सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो आपकी इस आदत को सलाम, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छी बात है कि फर्ज नमाज का सलाम फेरते ही घर पे आप सुन्नतें अदा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात। घर में उसे वुजू करते हैं, घर में ही सुन्नतें पढ़ते हैं, घर में ही नफिल पढ़ते हैं, फर्ज नमाज सिर्फ मस्जिद में पढ़ते हैं जमात के साथ में, ऐसी आदत को सलाम। मगर चंद रकतें पाना और चंद नहीं पाना और उसके बाद में दुआ भी न करना और फिर दुकानों में और रोड में चले जाना, ये सब शरीयत के खिलाफ। मस्जिद में दिल लगाइए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ नमाज ही नहीं
روزہ ہی نہیں بلکہ آپ نے پابندی کے ساتھ میں جماعت کی نماز ادا فرمائی، پابندی کے ساتھ۔ آخری وقت میں جب آپ کمزور ہوئے تو ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے، چند آدمی کھڑا کرتے، اور کھڑا کرنے کے بعد وہ جب ہٹ جاتے تو ساری نماز مکمل کھڑے ہو کر ادا فرماتے۔ حاضرین، ان کا علم، ان کا عمل بے مثال۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارا وقت پورا ہوا، آئندہ خطبہ ہم آپ کو اعلی حضرت اور دوسرے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال مبارک 28 سفر کو ہوا ہے، اس لیے آئندہ خطبہ اعلی حضرت کے تعلق سے اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان علماء، ان فضلاء اور ان اولیاء کرام کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔